سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہم صلی علی رسول قال اللہ تعالی بقرآن مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا معدن الجود والکرم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد مشکات شریف ایک حدیث ہے قبیلہ مزینہ کا ایک شخص روایت فرماتے ہیں اس حدیث کو کہ ہم سب حاضر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں تو کچھ ساتھیوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما خیر اوتی الانسان بہت ہی زبردست سوال تھا امت کی تفسیر تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے اچھی چیز کیا دی ہے سبحان اللہ اب یہ ایک ایسا راستہ ہے کہ اگر اس سوال کا جواب ملتا ہے تو ہر مسلمان کے سامنے ایک مشن ایک منزل طے ہو جاتی ہے سامنے آ جاتی ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے بہترین چیز یہ ہے تو ہم سب کو اس کی کوشش کرنی چاہیے اور تعجب کی بات ہوگی حیرانی کی بات ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس راز کو کھول دیں کہ جو کچھ بھی اللہ نے انسان کو عطا فرمایا ما خیر اور جتنا بھی خیر ہے آپ بتائیں آپ لسٹ بنائیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا کچھ دیا ہے بتائیں لکھ سکتا ہے کوئی آدمی کیسی کیسی چیزیں اللہ نے عنایت فرمائی انسان کو کتنی کتنی چیزیں عنایت فرمائی ہیں لیکن سب میں سے سب سے بہتر چیز ہے سب سے بہتر چیز ہے اس کے بارے میں سوال کیا کتنا مختصر سوال تھا اور کتنا جامع سوال تھا کس سے ختم کر دیا اسے شارٹ کٹ ظاہر ہے جو سب سے زیادہ خیر ہوگی جو سب سے اچھی چیز ہوگی تو سب چیزیں اسی کے تابع ہوں گی جو وہ حاصل ہو گئی میں تو سمجھو سب چیزیں حاصل ہوں گی کیا کچھ اللہ نے دیا کیسی کیسی عبادات دی ہیں کیسے کیسے سجدے دی ہیں کیسے کیسے دن دی ہیں کیسی کیسی راتیں دی ہیں سب کچھ دیا لیکن ہوا یا جو وہ چیز بتائی جا رہی ہے وہ سب پہ ہیڈ ہو جائے گی اور ساری اس کے تابع ہو جائے گی تو اگر وہ چیز جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہتر ہے الحمدللہ اگر ہم حاصل کر لیں تو اللہ کے فضل سے پورا دین ہمارے سامنے آ جاتا ہے پورے دین پہ کوشش نہیں اس پر کوشش جو ہوگی حقیقت میں کیا ہوگی ہم پورے دین پہ کوشش کر رہے ہیں
بائی پارٹ نہیں ہو رہا، بلکہ جب اس پہ ہم کوشش کریں گے تو ہم سمجھیں اپنے ہر دین کا جو شعبہ ہے ہمارا اللہ نے عطا فرمایا ہے ہمیں، ہر عبادت جو اللہ نے عطا فرمائی ہے سب حقیقت میں اسی پہ کوشش کی جا رہی ہے، بجائے انڈیویجول انفرادی طور پہ آدمی کے اس کو صحیح کرو، اس کو صحیح کرو، اس کو صحیح کرو، اس کو ٹھیک کرو، اس عبادت کو صحیح کرو. کیوں نہ آدمی اسی جڑ کو پکڑ لے، اس کو صحیح کرو، سب صحیح ہو جاتی ہے. میں خیر انسان ہوں، میں خیر ہوتی انسان ہوں. کیا چیز ہے اللہ نے انسان کو جو سب سے بہتر چیز عطا فرمائی ہے. تو بھائی اگر پتہ چل جائے کریں گے ہم کوشش، پکی بات ہے. ہمیں بہت افسوس کی بات ہوگی، بہت افسوس کی بات ہوگی. کیا پتہ چلنے کے بعد بھی چلو یہ سوچیں گے تو اس سے زیادہ کوئی محروم ہوگا آدمی. کیسے کیسے راز اللہ کے نبی نے کھولے ہیں ہمارے سامنے، کیسی کیسی چیزیں ہیں. الحمدللہ یاد رکھیں کہ جیسے جیسے انسان کے علم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، یہ علم ہے نا، جیسے جیسے انسان کی جو آج ہمیں پتہ نہیں تھی آج پتہ چل گئی، ہمارے علم میں کیا ہو گیا، اضافہ ہوتا. تو جتنا جتنا اضافہ ہوتا جائے گا اتنے بڑا عالم بنتا چلا جائے گا. بعض لوگ تو اس علم کو حاصل کرنے کے 8-8 سال جا کے سیکھتے ہیں. کیوں اس لیے سیکھتے ہیں سارا علم کہ جتنا زیادہ ہمارے پاس علم ہوگا اتنی زیادہ ہمارا عمل ہو جائے گا. کیا مطلب اس کا؟ کتنے اچھے انسان ہیں دیکھیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس لیے سیکھتے ہیں کہ یار ہم یہ بات پتہ چل جائے تو ہم بھی اس پہ بھی عمل کریں گے، یہ پتہ چل جائے تو ہم اس پہ بھی عمل کریں گے. ان کی شوق اور ذوق ان کا یہ ہے، ان کو 8 سال 9 سال جو ہے الحمدللہ بٹھا دیتا ہے مدرسوں کے اندر اساتذہ کے سامنے. نہ ان کو دنیا کی فکر ہوتی ہے، نہ ان کو کمانے کی فکر ہوتی ہے، نہ ان کو پتا ہمارا کیریئر کیا ہوگا، نہ ان کو پتا کہ ہم کھانا کہاں سے کھائیں گے، نہ پتا کہ ہمیں روٹی کہاں سے ملے گی. سب کچھ نشاور کر دیتے ہیں الحمدللہ. بچپن سے شروع ہوتے ہیں، جوانی بھی جاتی ہے، کھیل کود بھی جاتا ہے، لوگ مزے کر رہے ہوتے ہیں، مال کما رہے ہوتے ہیں، کرکٹیں کھیل رہے ہیں، فٹ بال کھیل رہے ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھ میں بستے اٹھائے ہیں اور مدرسے کی طرف جا رہے ہیں. کیوں کیا سیکھ رہے ہیں کہ وہ علم سیکھ رہے ہیں. علم، اور جیسے جیسے مطلب کیا علم کا کہ جیسے جیسے علم ہمارے پاس آتا جائے گا الحمدللہ ہمارے راستے کھلتے جائیں گے، ہم عمل کرتے جائیں گے اور جنت سے جاتے جائیں گے. یہ ہے اصل مقصد علم کا. تو جیسے آج ہم نے علم کی نیت سے بیٹھے گی، یہ بھی علم ہے نا، علم میں داخل ہو رہا ہے ہمارے کہ جو چیز ہمیں پہلے پتہ نہ چلے وہ ہمارے علم میں داخل ہو جائے، ہم عالم بن جاتے ہیں، اس سے جاننے والا بن جاتا ہے. جیتے جاننے کا تقاضا کیا ہے، جاننے کا تقاضا کیا بھائی، ہم اور کیا ہے مطلب جاننے کا مطلب یہ جان لیا بس ٹھیک ہو گئی. یہ کیا بات ہوئی، بس کوئی فائدہ. وہ تو ایک اور بوجھ چڑھ گیا انسان پر، دماغ پہ ایک اور بوجھ آ گیا. اس کا تو جواب کیا دیں گے اللہ تعالیٰ کو، تو نے جانا تھا پھر کیا کیوں نہیں، جانا کیوں تھا، جانے کی ضرورت تجھے کیا تھی. تو آج اللہ نے ہمیں پھنسا دیا مسجد میں اور ہمیں علم دے دیا، ہم جان گئے. بولے سبحان اللہ. وہ تو شوق سے سیکھنے جاتے ہیں، ہم تو پھنسے پھنسائے آئے ہیں. ہم تو آئے تھے ذکر کرنے، اللہ نے ایک اور چیز ڈال دی ہمارے. اب ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے. اور علم کا مطلب، علم کا تقاضا کیا ہے، عمل. تو بھائی پھنس گیا، اب تو اس کا تو جواب دینا پڑے گا. لیکن اچھے پھنسے ہیں الحمدللہ، خوبصورت پھنسا ہے. جس اللہ نے ہمیں یہ علم عطا فرما رہا ہے انشاءاللہ نیت کریں گے تو اس کا ہمیں عمل بھی نصیب فرما دے. یہ کب کام آئے گا، اتنا بڑا اس کا انعام ہے کہ سوچ بھی سکتا ہے. کہ ساری عبادات سب کچھ اس عمل کے اندر ہے، اسی کے اندر ہے. آج سے ہم نے پکا وعدہ کر لیں گے بھائی اس کو حاصل کرنا ہے ہم نے، ورنہ ہماری سب چیز بیکار ہو جائے گی. اب جواب سنیں. عرض کی ان سے کہ بھائی کیا چیز ایسی ماں خیریت الانسان، کون سی بہترین چیز جو سب سے اچھی چیز انسان کو دی وہ بتا دیں. یا سنا آپ نے فرمایا، وہاں تو جواب فوراً حاضر تھا. سبحان اللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن خلق. سبحان، کیا بتایا، اچھے اخلاق. سبحان اللہ، حسن خلق، اچھے اخلاق. پورا دین اس کے اندر آ گیا ہمارا. سمٹ گئی ہماری ساری عبادتیں، ایوری تھنگ. نماز بھی اس کی اچھی جس کا اخلاق اچھا ہے، روزہ بھی اس کا اچھا جس کا اخلاق اچھا ہے، حج بھی اس کا اچھا جس کا اخلاق اچھا ہے، قرآن بھی اس کا اچھا جس کا اخلاق اچھا ہے، علم بھی اس کا اچھا جس کا اخلاق اچھا ہے نہیں بھائی. بن گیا ہر چیز جو کس کے تابع ہو گئی ہے، اخلاق کے تابع ہو گئی، اخلاق کے تابع ہو گئی. تو کیا ہوا، مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز جو اللہ نے ہمیں دولت ہمیں دی ہے
سب سے بڑی دولت ہمیں دی ہے ایمان کی پہچان گیا. کس کو پہچانے؟ اپنے رب کو پہچان گیا شخص. ایمان اور بے ایمان میں فرق ہوتا ہے. یہ اپنے رب کو پہچان چکا ہے اور اس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا ہے. اور جو اپنے رب کو نہیں پہچانتا ہے وہ ہر ایک کو اپنا رب سمجھنے لگتا ہے. کتنا بڑا نقصان. جو اپنے دوست کو نہیں پہچانتا ہے تو وہ ہر ایک کو اپنا دوست سمجھنے لگتا ہے. ایسے ہوتا ہے نا, جو جانتے نہیں کہ اچھا دوست کون ہے, یار یہ بھی اچھا دوست ہے, یہ بھی اچھا دوست ہے, لیکن پتا ہو کہ یار یہ میرا پکا دوست ہے تو ادھر ادھر نہیں جائے گا, بس اسی کے ساتھ تعلق رکھے گا. تو ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے اور بے ایمان کی فرق کیا پڑتا ہے کہ ایمان والا پہچان جاتا ہے کہ یہی میرا خالق ہے, یہی مالک ہے, یہی رب ہے. تو جب وہ اس کو پہچان جاتا ہے کہ میں مالک, نہ پھر وہ لیفٹ جاتا ہے نہ وہ رائٹ جاتا ہے. سبحان اللہ. بس پھر تو ہر چیز جو کچھ ہوتی ہے سیدھا اللہ کے پاس جائے گا, یہ میرا رب ہے, مجھے ضرورت کیا کس کے پاس. جو ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ہیں سمجھو اللہ کو نہیں پہچانے. کتنی بڑی سزا ہے جو اللہ کو نہیں پہچانتا, وہ در در ٹوکریں کھاتا پھرتا ہے. تو اللہ نے نعمت دے دی ہمیں, بڑی نعمت دے دی. کیا کہتے ہیں ایمان والے؟ کیا ایمان والے مطلب کہ ہم نے اب اپنے رب کو پہچان لیا, بھئی ہے یہ سب کچھ. اب ہم سمجھ آ گئے کہ بھئی ہم تو دنیا چکر میں پھرتے رہیے, ہم تو سمجھ گئے اس بات کو جو کچھ بھی ہے ہمارا تو رب ہمارے سامنے ہے. پالنا بھی اس نے, دینا بھی اس نے, مارنا بھی اس نے, زندہ بھی اس نے کرنا, ہر چیز کا اختیار اسی کو ہے. تو جب سے ہر چیز اس کے پاس ہے تو پھر مجھے کہیں جانے کی کیا ضرورت ہے. تو ایسا رب ہے, انسان پہچان جاتا ہے نا تو اس کی طاقت کو بھی پہچانتا ہے, اس کے جلال کو بھی پہچانتا ہے, اس کے جمال کو بھی پہچانتا ہے, اس کے کمال کو بھی پہچانتا ہے, اس کی اداؤں کو پہچانتا ہے, اس کے دینے کو پہچانتا ہے, اس کی محبت کو بھی پہچانتا ہے. اور جب یہ سب کچھ پہچانتا ہے تو پہچاننے کے بعد پھر بندہ کیا کرتا ہے؟ سبحان اللہ, پھر اسی کو پکارتا ہے. کیا پیارا رشتہ ہے بندے کا اور خالق کا. یہ دیکھو یار کتنا پیارا رشتہ ہے. بولے سبحان اللہ, کیسے دولت دی اللہ پاک نے ایمان کی. سب کچھ کس سے ملا ہے؟ ایمان سے ملا ہے, جاننے سے ملا ہے. نہ جانتے ہو ہمیں کیا پتا تھا کیا تھا. سبحان اللہ. تو بھائی اللہ جب انسان جان گیا کسی چیز کو تو اس کے بعد تو یہ کہ علم سب سے بڑی چیز اللہ نے ہمیں کیا دی ہے؟ ایمان. آج یہ پتہ چلا ایمان کے بعد سب سے زیادہ کوشش ہم نے کس پہ کرنی ہے؟ کس چیز پر؟ اس نے اخلاق. آج بدقسمتی سے باقی سب کچھ ہے, اخلاق نہیں, تو اس لیے کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ میں بات آؤں گی؟ آج سب کچھ ہے, اخلاق نہیں ہے, تو اس لیے کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے, ڈبے ہیں بالکل. پرانا مانا میری بات, بالکل ڈبے ہیں. نہ یقین ہے, نہ اعتبار ہے, نہ ادھر کبھی یہ, کبھی وہ, کبھی یہ عقائد, کبھی وہ عقائد, کبھی یہ. بالکل جس طرح لٹو نہیں گھومتا پھرتا, لٹو سمجھتے ہیں نا, ٹوائے جو ہوتا ہے, اسی طرح گھومتے پھرتے ہیں پورا انسان. اتنی بڑی دولت سینے میں ہے لیکن اس کو کسی بات پہ یقین نہیں آتا. یہ کر لوں یا نہیں, فلاں کر لوں, نہیں یار یہ آدمی سچا ہے اس کے پاس چلا جاؤں, نہیں یار یہ بہت اچھی چیز اس کے پاس چلا جاؤں, نہیں یار اس کے پاس کرامت ہے اس کے پاس بیٹھ جاؤں, نہیں یار ایک دھوم مچی ہے پوری دنیا کے اندر, کس کے پاس جاؤں, اس جادوگر کے پاس جاؤں, اس عامل کے پاس جاؤں, اس کے پاس جاؤں. پھر دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں اللہ کو پہچان گیا. اس نے اللہ کو نہیں پہچانا. اور جو اللہ کو پہچان گیا, ایمان لیا ہے, تو سب سے پہلی چیز وہ کس کو پہچانے گا؟ اپنے اخلاق کو پہچانے گا. کتنا بڑی بات آپ سوچیں, پورا قرآن کہہ رہا ہے یہ بات. کتنی بات قرآن نے اعلان فرما دی, کتنی بڑی بات. اللہ کے نبی نے خود اپنی زبان سے فرمایا کہ میں تو آئے صرف ایک چیز کے لیے ہوں, بلکہ میں کیا جتنے بھی انبیاء بھیجے گئے کتابوں کے ساتھ, بغیر کتابوں کے ساتھ تبلیغیں کی, 900 سال تبلیغ کی, سارے انبیاء کا تھیم اور خلاصہ یہ تھا کہ اس انسان کو اخلاق سکھا دیا جائے, اس کو صحیح کر دیا جائے. ہم نبی یہی سبق لے کر تھے. اب فرعون نے اخلاق پیش کیا تھا, اخلاق اور کیا کیا تھا اس میں, سمجھے؟ تو ہر نبی, اور پھر اللہ کے نبی کی کیا شان ہے کہ سب کو کتابیں دی گئی, لیکن کمپلیٹ کہاں پر ہوئی؟ نبی پاک سے. سب کو دین دیا, اکمل کو دین. کہاں کا دین مکمل ہوا؟ نبی ذات گرامی سے ہوا. تو پھر کھڑے ہو کے اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا, اسی طرح جو سب چیز کمپلیٹ مکمل میرے پر ہوئی ہے, تو آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ اخلاق بھی میرے بھی تکمیل ہوا ہے, مکمل. پتہ کیا چلا کہ جو امتیں ساری ہوں گی اخلاق سے اٹھیں گی, کتابیں سب کے پاس ہوں گی, کتابوں سے اٹھیں گی. نبی تھے سارے,
پیغام سب کے پاس سب اٹھیں گے، لیکن سب سے کمپلیٹ لے کر جو امت اٹھے گی وہ میری امت ہوگی۔ خیر امت، تمام امتوں میں سب سے بڑی امت کو میں نے بنایا ہے، میری امت کو بنایا۔ کتنی پیاری بات ہے، اور اتنا ظرف دیا گیا میری امت کو، بہترین امت بنانے کے بعد اتنا ظرف دیا کہ پھر اس میری امت ہونے کی وجہ سے اس کو یہ ظرف دیا، اتنا بڑا اس کو حوصلہ دیا، اتنا بڑا ان کو عہدہ دیا کہ پھر وہ خود بھی آگے یہی کام کرتے ہیں۔ کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چھپاتے نہیں ہیں جیب میں، فرماتے نہیں میرے نبی نے یہ فرمایا ہے، تم بھی سو یہ فرماتے ہیں یہ کرو۔ اس کو کہتے ہیں دعوت تبلیغ۔ اس لیے کتنی بڑی تعریف کی اپنی امت کی کہ اپنی نبیوں کی باتیں نہیں چھپائیں گے، وہ ایک بائبل کے بعد دوسری بائبل نہیں چھپے گی، کسی کتاب نہیں چھپے گی، کسی کے بات لفظوں کو چینج نہیں کریں گے، لیکن ان کے سینے اتنی وسعت ہو جائے گی، اتنی وسعت ہوگی ان کے سینے میں کہ الحمدللہ جو پہنچے گی بات سینے میں نہیں رکھیں گے، ان کا دل کرے گا مجمع لگائیں اور لوگوں کو بتائیں، کنڈی کھڑکائیں اور لوگوں کو بتائیں، لوگوں کے گھروں میں جائیں اور ان کو بتائیں، دعوت دیں۔ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا بھائی؟ نہیں ہو رہا۔ اس لیے کہا کہ خیر امت ہوگی میری باتوں کو پہنچائے گی، بتائے گی، تاکہ الحمدللہ انسانیت کو جگائے گی۔ تو کون سا پیغام بتانا ہے؟ اللہ کے انسان کی جو سب سے جس چیز کو سب سے زیادہ میں لے کر آیا ہوں اور جس کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اخلاق سے۔ اپنے بچوں کو سب سے پہلے تربیت کس چیز کی دیں گے؟ بیٹا نماز تو پڑھتے ہو لیکن جھوٹ نہ بولنا۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدائش ولی تھے، غوث اعظم، قادر سلسلے کے سردار، ویسے بھی ماشاءاللہ اونچے درجے کے آدمی، چھوٹے سے بچپن ماں بھیج رہی ہے۔ اب یہ دیکھیں نا کیا یہ تربیت ہے ماں کی، یہ اخلاق۔ ماں بھیج رہی ہے، بستہ دے دیا، وہ تم جا کے علم حاصل کرنا ہے، چلے جاؤ، پیسے ڈال دیے۔ اب اس کو اصل چیز بتا رہی ہے کہ یہ سب کچھ کرنے جا رہے لیکن ایک بات میری یاد رکھنا، اپنی ماں کی اس بات کو کبھی نہ بھولنا۔ جی فرمائے کہتے اپنے اخلاق کو بلند کرنا، جھوٹ کبھی نہ بولنا، بس ختم۔ اس جھوٹ نے آپ کو ولیوں کا سردار بنا دیا اور غوث اعظم بنا دیا کہ جھوٹ نہیں بولا زندگی کے اندر۔ پہلی اسٹیپ پہ الحمدللہ ان کا امتحان آ گیا، پیسے جیب کے اندر ہیں، گزری پیسے میں تو ڈاکو نے پکڑ لیا، بچے تھے پڑھنے جا رہے تھے، دیکھیں پہلی صف میں امتحان آتا ہے انسان کا۔ انہوں نے کہا بھائی ادھر بچے سے کہا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ کہتا ہے ہاں ہے۔ بڑا حیران کیا کہہ رہا ہے؟ کتنا کہتے اتنا میرے پاس درم پتے جو ہے میرے پاس ہیں۔ کہتا کہاں ہے؟ میری جیب میں۔ سچ بول رہا ہے بچے؟ اس نے کہا سردار نے کہا دیکھو تو صحیح ہے بھی ہے نہیں اس کے پاس، ویسے ہی مال ہے، چھوٹا بچہ ہے۔ کہاں ہے؟ کہتے یہ رکھے سلے میں۔ بولے تو بہت کتنے سارے درم تھے۔ کہتے تو نے یہ سچ بتا دیا ہمیں، ہم تو تجھے تلاش بھی نہ کرتے، تو بچہ تھا۔ کہتا ہاں کیوں بتایا؟ اس لیے میری ماں نے کہا تھا کہ اخلاق کو بلند رکھنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا، بے شک کتنا بڑا نقصان ہو جائے۔ اس نے کہا تو آنا بھائی تیرے ہاتھ بھی ہم مسلمان ہوتے ہیں، ڈاکو مسلمان۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسلام پھیلا اسی وجہ سے، کوئی تلواروں سے نہیں پھیلا، کوئی جنگوں سے نہیں پھیلا، کوئی توپوں سے نہیں پھیلا، بلکہ اسلام تو ان چیزوں کو ختم کرنے آیا ہے۔ اسلام کب کہتا ہے کہ آپ ان کی گردنیں اڑا دو، ان کو یہ کر دو، اس کو مار دو، اس کو قتل کر دو؟ کہیں بھی بھئی اسلام تو نکلا جہاں سے وہ نبی محمد ذات گرامی جنہوں نے ہمیں اسلام بتایا، جب آپ کی شان مبارک یہ تھی، کہتے ہیں کہ میں نے تو اپنے اخلاق سے اسلام کو پھیلایا ہے، اپنے اخلاق سے مسلمانوں کیا۔ تو آج ہمارا یہ کہ نمازوں کے ہمارے ماتھوں پہ وہ لگے ہوئے نشان لگے ہیں، گٹے ہمارے گھسے ہوئے ہیں، حج کر کر کے ہمارے پاسپورٹ پورے ہوئے ہیں، لیکن اپنے گھر کے اندر ہی اخلاق نہیں۔ اس کی بات ہم سن سکتے کہ بھئی ہم غصہ ایک عام لفظ ہے، مجھے بڑا غصہ آتا ہے، جس اپنی بیوی میں بڑا غصہ آ جاتا ہے، فلاں انسان میں بڑا غصہ آتا ہے، گھر کے اندر ہی غصہ کیے جا رہے ہیں، بچوں میں غصہ کیے جا رہے ہیں۔ اب ہیں بڑے حاجی صاحب غازی صاحب پتنی لکاوا کتنے ڈھونڈ رہے اس چیز کی، قرآن کے قرآن ختم کیے ہوں، فیل کیا ہے وہ انسان؟ فیل۔ تو سب سے زیادہ محنت ہم نے کس پہ کرنی ہے؟ اخلاق پہ کرنی ہے، اخلاق کو سنبھالنا ہے دوستوں۔ اخلاق سمجھ گئی، نماز سمجھ جائے گی اللہ کے فضل سے، ہر عبادت سمجھ جائے گی۔ رمضان آ رہے ہیں نا، اب تو رمضان میں سب سے زیادہ رمضان نے کس چیز پہ دعوت دے رہا ہے ہمیں؟ خود اٹھا کے دیکھیں، کہتے ہیں روزہ رکھ لینا، لیکن روزہ اسی وقت قبول ہوگا جب بیچ میں جھوٹ نہیں بولو گے، غیبت نہیں کرو گے، چغلی نہیں کرو گے، ورنہ وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ تو شیطان کا دھوکہ ہے۔
بے شک تم 10 گھنٹے بھی بھوکے رہو، کچھ بھی نہ کھاؤ، ایک کھجور سے روزہ رکھ لو، کوئی روزہ نہیں ہوگا، ہے نا بھائی؟ یہ کیونکہ اخلاق پہلے ہے، ہم اس کو بھول گئے، ادھر لگ گئے. تھوڑی سی بات تھی، رمضان تو اتنا غصہ ہوتا ہے نا کہ پیٹ خالی ہوتا ہے، یہ بڑا امتحان نا. یہاں پیٹ خالی تھا، شام کا ہو سکتا، سب سے لڑنا، کھانا تو نہیں بنایا، گھر میں لڑنا ہے، بہت لڑائی ہوتی ہے رمضان میں. ہمارے گرم ملک ہیں، وہاں تو جا کے دیکھیں، جب برف لینے جاتے ہیں نا کھڑے ہوتے لائن میں، وہیں قتل ہو جاتے ہیں رمضان کے. کس سے آخر؟ مسلمان کی تو یہ شان ہے کہ ان کی کورٹ عدالتوں میں عدالت جج انتظار کرنے کی، کوئی مقدمہ ہی نہیں آ رہا، کوئی قتل کا کیس ہی نہیں ہو رہا، وہیں صلح، وہیں بات ختم. الحمدللہ، اللہ کرے ہمارے وہ اخلاق ہو جائے. بھائیو سمجھیں، کیونکہ کل ہم نے کہاں جانا ہے؟ روز قیامت میں ہم نے پیش ہونا ہے. تو ایک حدیث یاد آ رہی ہے مجھے روز قیامت سے. بڑی بڑی عبادتیں ہم نے دیکھی ہیں، بڑے بڑے ہم نے جمع کیے ہیں عبادتوں کو، ہم نے کہ پیش کریں گے اللہ کے حضور میں جا کے، اور اس کے نام یہ لیں گے، اس کا نام یہ لیں گے، بس انعام گنتے رہتے ہیں بیٹھیں گے، یہ کیا تو یہ انعام لیں گے، یہ نام کیا. سنو روز قیامت میں کیا ہوتا ہے. مشکات کی حدیث آپ کو سنا. روز قیامت میں حشر کے میدان میں اس کی تشریح تو آپ کو سنتے ہیں اچھی طرح، پورا قرآن بتاتا ہے کہ کیسا دن ہوگا، اور دن کیسا ہوگا کہ کسی کائنات نے وہ دن نہیں دیکھا ہوگا. میں بھی دیکھ رہا تھا، ایک بلیک ہول ڈسکور ہوا ہے. بلیک ہول شاید آپ کو پتا چلا، گلیکسی کے اندر ایک پلانٹس ہوتے ہیں نا، اس میں سے ایک انہوں نے ڈسکور کیا آج سائنسدانوں نے، لیٹسٹ نیوز ہے کل پرسوں. اس کا نام انہوں نے بلیک ہول رکھا ہے. مجھے تو یقین کیجیے کہ 2 رات سے جب سے میں دیکھا میری طبیعت بڑی عجیب ہو گئی. وہ گلیکسی انہوں نے کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ آج تک ایسا پلانٹ ہم نے ڈسکور نہیں کیا جو یہ ہوا ہے. نام اس کے بلیک ہول مونسٹر کہتے ہیں اس کو، مونسٹر کہتے ہیں. وہ ایسی عجیب چیز ہے وہ بلیک ہول کہ 6.6 بلین ٹریلین آپ اس کو کہتے ہیں، اس کا کراس ہے صرف، اور زمین تو اس کا آگے نقطہ ہے. 3.3 ملین ٹائم بھی آپ کرتے ہیں زمین کو تو اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے. کوئی پلانٹ جو ہے اس وقت اس کے نزدیک بھی نہیں ہے. پتہ نہیں کتنے کروڑ بلین انہوں نے بتایا کہ فاصلے پر ہیں سب اس سے. وہ ڈسکور کیا ہے تو اتنے خوردبین ہماری استعمال ہوئی ہیں، پڑھتے دن لگے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ تب جا کے یہ ڈسکور ہوا ہے. وہ ایک شکل کیا ہے؟ وہ ایک کالے ہول کی شکل ہے، سوراخ ہے، اور اندر بالکل سیاہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سوچیں کہ دوزخ کے بارے میں کیا بتاتے ہیں، سوچیں آپ سے کیا ڈسکشن دی ہے اللہ پاک نے دوزخ کے بارے میں. تو وہ کہتے ہیں کہ اتنے اس میں اتنی کشش ہے، اتنی کشش ہے کہ بلین ٹریلین سے فاصلے پر بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو ایسے ہڑپ کر جاتا ہے ایک دم سے. حتیٰ کہ اگر روشنی بھی کوئی ہوگی، روشنی کی عجیب چیز ہے، روشنی کون کیچ کر سکتا ہے؟ تو روشنی بھی اس کے نزدیک نہیں آ سکتی، وہ بھی کھا جاتا ہے، اندر چلا جاتا ہے اس کو بلیک ہول نامک ہے. تو میں پوچھتا ہوں بھائی، میرے آپ سے بیٹھے ہیں، ابھی ایک صاحب بتا رہے ہمارے دوست ہی تھے ڈاکٹر سدھا، بیچارے اللہ ان کو شفا دے، بہت بری حالت میں. تو یہ زندگی انسان کی ساری زندگی وہ ڈاکٹر تھے، لوگوں کو انجیکشن لگاتے رہے، دوائیں دیتے رہے، سب کچھ کرتے رہے. آج ان کا ہوش بند ہے، آنکھیں بند ہیں، کچھ پتہ ہے کچھ نہیں. بیچارے کیا چیز بچا سکتے؟ کیونکہ لائف ریولیوشن ہے انسان کے ساتھ. ہمیں تھنک کرنا چاہیے. آج میں یہاں ہوں، کل نہیں ہو سکتا. میں اسپتال میں ہوں، بستر پہ ہوں، ہزاروں دفعہ میرے ساتھ یہ ہوا. ٹھیک ٹھاک جاتے ہیں، ایک دم دیکھو طبیعت خراب ہے، صبح کیا ہوا، مارے گئے، لٹ گئے، سانس نہیں آ رہا. عام ہو رہا ہے آپ کے ساتھ بھی، میرے ساتھ بھی. ہمیں کچھ احساس نہیں. صرف اس چیز کا احساس اجاگر کرو کہ خدا کے واسطے ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ کرو اس لمحات کے لیے جہاں پر اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہوں گے. وہ وقت مجھے بتاؤ کہ یہ تو بلیک ہول ہم نے دیکھ لیا، تو وہ دوزخ کیا ہوگی جس میں دھکے دے کے ہمیں پھینک دیا جائے. آج وقت ہے خدا کے واسطے ہم اپنے سمجھ جائیں، یہ ایک نشے کو اتار دیں، دنیا کے نشے کو، یہ مادیت کو اتار دیں. اپنے سامنے ایک مشن رکھیں کہ ہمارے سامنے صرف یہ مشن ہے، یہ کام آئے گا. 5 چیزیں بتائیے: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اخلاق کے حسن. اس کو ٹارگٹ بنا لیں. اس کے راستے میں جو چیز ہے چھوڑ دیں. اللہ کی قسم کوئی قربانی نہیں کر رہے.
کروڑوں روپے کی بھی آپ قربانی کر رہے ہیں ایمانداری کو حاصل کرنے کے لیے، تو آپ اپنی جنت کما رہے ہیں، اس بلیک ہول سے بچ رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. انسان بھوکا رہ جائے تو رہ جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اپنے آپ کو سنبھالیں، حرام چھوڑ دیں، سود کے پیسے پھینک دیں، ان کو سب سانپ اور بچھو سمجھیں. ہر اس آرڈر کو جو اللہ نے دیا ہے اس کو اتنا بڑا آرڈر سمجھیں کہ جان چلی جائے اس کو کرنا ہے. اللہ کا یہ حکم ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، میں چھوڑ نہیں سکتا، مر جاؤں گا لیکن اس کام کو میں نے کرنا ہے. اللہ نے مجھے کہا ہے اس وقت نماز پڑھ، میں کیسے چھوڑ دوں؟ بے ہوش ہو سکتا ہوں، غائب میرا دماغ ہو جائے، لیکن میں نماز نہیں چھوڑ سکتا. میرا مولا بتا رہا ہے اس کا جلال جمال کو اپنے کام رکھو کہ جس نے یہ بلیک ہول بنایا ہے، جس کو دیکھ کے پوری دنیا ڈر گئی ہے، کام کیے مونسٹر کہہ رہے ہیں، تو وہ شان اس کی جلال کیا ہوگا مجھے بتائیں اس رب کا جس نے اس کو تخلیق کی ہے. وہ تو ایک نشان ہے تھوڑا سا، اس کی تخلیق کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. بھائی وہ تو بہت بڑی چیز ہے. روز قیامت کے اندر آواز آئے گی، اس وقت اس ہولناک چیز میں فرشتہ آواز مارے گا، کہاں ہیں وہ لوگ؟ سنیں آواز آ رہی ہے. کون ہوں گے؟ صرف مانچسٹر کے لوگ، بولٹن کے لوگ، انگلینڈ کے لوگ، پاکستان کے لوگ نہیں. آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے بھی پیدا ہوئے ہوں گے سب کھڑے ہوں گے. مجمع کا اندازہ کر سکتے ہیں؟ مجھے بتایا مجمع کا اندازہ کر سکتا ہے بھائیو؟ کیا مجمع ہوگا، کیسی کیسی ہستی ہوں گی، کیسے کیسے اعمال والے لوگ ہوں گے، کیسے کیسے ذہن کے لوگ ہوں گے، کتنا وقت اس دنیا میں امتحان پہ گزارا ہوا ہم نے، اور بلبلے کی طرح اڑ کے چلے گئے ہوں گے. آواز آ رہی ہے، کہاں ہیں وہ لوگ؟ پورا مجمع کانپ جائے گا کہ اللہ یہ کیا ہونے والا ہے، کس کو پکارا جا رہا ہے، اس سزا کے لیے پکارا جا رہا ہے، یہ پتہ نہیں کیوں بلایا جا رہا ہے. کانپ جائے گی پوری ہستی، پوری دنیا اس میں کھڑے، پورا معاشرہ کانپ جائے گا اس وقت. کہاں ہیں وہ لوگ؟ اللہ کون لوگ ہیں، کن کو پکارا اللہ؟ آواز آئے گی، آ جائیں اپنے رب کی طرف آئیں. کیوں؟ اللہ انعام دینا چاہتا ہے ان کو. بولے سبحان اللہ. کیا بات ہوگی سبحان سن کے، اللہ کیا نشہ چڑھ جائے گا ان لوگوں کو، سبحان اللہ، جن کا نام آ جائے گا انعام دینے والا. بولے انشاءاللہ اس مانچسٹر، اس بولٹن کی مسجد ذکر میں بیٹھ کر آج ہم وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اپنا وہ ہم سٹائل بنائیں گے، اپنی وہ محنت قائم کریں گے کہ ہمارا نام وہاں پکارا جائے انشاءاللہ. تب تو قاعدہ ہے بیٹھنے کا، ہمت کرنی ہے بس تھوڑی سی. کون لوگ ہوں گے بھائی؟ انعام لے جاؤ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ پرکار رہا ہے ان لوگوں کو، آؤ انعام لے جاؤ. انعام کیا انعام ہوگا بھائی؟ شاید میں اتنی نمازیں پڑھتا تھا، یا میں نے اتنے حج کیے تھے، یا میں نے اتنی تلاوتیں کی تھی، میں نے اتنے صدقے کیے تھے، سب کے ہوش جاگیں گے، شاید ہمارا نام آ رہا ہے. یا مجھے لوگ حضرت صاحب کہتے تھے، پیر صاحب کہتے تھے، فلاں کہتے تھے، بس میرا نام ہے، بس میرا کام بن رہا ہے، میں آ رہا ہوں. پھر آواز آئی کہ میں ان کو پکار رہا ہوں کہ جو جنت کے حقدار ہیں. اللہ واٹ اے گریٹ ورڈز. حقدار ہیں، ڈیزرو کرتے ہیں جنت کے لیے. یعنی جنت کو میں نے بنایا ہی نہیں لوگوں کے لیے تھا. بولے سبحان اللہ. نشہ چڑھ رہا ہی نہیں چڑھ رہا میری باتوں سے، کیوں کہ میں اور آپ ہوں گے انشاءاللہ. کیا نشہ آ جائے گا مجھے بولیں. اس وقت الحمدللہ کہا جائے گا کہ میں نے جنت تیرے لیے بنائی تھی، تو حقدار ہے. انعام بتا دیا. کون لوگ ہیں؟ اب سنیں، کس عبادت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ مشکلات کی حدیث ہے. سب تیار ہوں گے، ہماری باری آئی، ہماری باری ہے. لیکن کن کی باری آئے گی؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں سبحان اللہ کہ جو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے تھے. جو لوگوں کی خطاؤں کو اونچی آواز نہیں آ رہی. آپ نے کیا آج تک کسی کو معاف؟ مجھے بتائیں. ہم تو بچوں کو جتنا ہمارے سے کوئی سب آرڈینیٹ ہوگا، نیچے ہوگا، اتنی اس کا ڈھونس نکالیں گے. اب آیا میرے قابو، اس کو اب صحیح کرتا ہوں. پورا غصہ اسی پہ اتاریں گے، ٹھڑاکے بھی اسی پہ نکلیں گے. چلا اس وقت کو یاد کرو کہ ساری عبادات ہواؤں میں اڑ جائیں گی. سبحان اللہ. لیکن ایک چیز
یاد کرو کہ آپ نے کسی انسان نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر دی ہو، برائی کر دی ہو، تو آپ کا دل اتنا غصت آ جائے صرف ایک وجہ سے، ہم انسان ہیں، ہمارے اندر خون ہے، ہمارے اندر شیطان ہے، ہمارے اندر نفس ہے، لیکن ہمارے اندر جنت کی خواہش بھی ہونی چاہیے. بولے سبحان اللہ. میں مانتا ہوں اللہ نے بنایا اس چیز سے، غصہ آ جاتا ہے، ہمیں بدلہ لینا آتا ہے، ہمیں فلاں کرنا آتا ہے، ہمیں سب کچھ کرنا آتا ہے، سب کچھ آتا ہے اور سب کچھ آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو جنت بھی تو چاہیے، یہ نہیں چاہیے. اس وقت یہ سوچا کرو میں کر سب کچھ سکتا ہوں، غصہ بھی آ رہا ہے، اس کو مار بھی سکتا ہوں، میں اپنی بدلہ بھی لے سکتا ہوں، لیکن اس وقت سوچیں کہ تو بدلہ لینا چاہتا ہے یہ جنت لینا چاہتا ہے. بولے سبحان اللہ. کیا جواب جواب نہیں یار، لینی تو جنت ہے. کہتا بہترین موقع ہے، یہ اللہ نے تجھے موقع دیا ہے کہ اس سے غلطی کرا کے تجھے غصہ دلا دیا ہے. سبحان اللہ. یہ کرم در کرم ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی چیز میں نے باطل بنائی ہی نہیں، کوئی چیز میں نے باطل بنا ہی نہیں. تیرا غصہ آنا، تیرے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا کہ بدلہ لینا ہے، یہ باطل نہیں ہے، حقیقت میں تجھے جنت دینا چاہتا ہے. ہر ایک کو تو غصہ نہیں آتا کہ میری مہربانی ہے کہ تجھے غصہ آئے، اس پہ تیرے سامنے کھڑا ہو، یہ غلطی کرے اور تجھے تیری عبادت نہیں ہے اتنی، تو بالکل 0/0 ہے، تیری نمازیں بیکار ہیں، تیری عبادت بیکار ہے، سب کچھ بیکار ہے، لیکن میں تجھے پسند کرتا ہوں، جنت دینا چاہتا ہوں، تو تجھے یہ میں عبادت دے رہا ہوں اس میں کامیاب ہو جانا. کیا کہ یہ جب موقع آئے تو سمجھ تو ڈبہ ہے، جنت نہیں جا سکے گا. اللہ تجھے یہ موقع دے رہا ہے غصہ دے کے، تو ایک کام کر جا، اس پہ جو غصہ ہے اس نے جو نقصان پہنچایا کہ جا میں تو اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں. ہاں دل نہیں کر رہا، دل تو کرتا ہے تیری گردن چھوڑ دوں، تجھے مار دوں، تجھے دھکا ماروں، تم سے چھوٹا ہے، میں تو سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن سبحان اللہ میں اپنے رب کی خاطر سب کچھ قربان کرتا ہوں، تجھے معاف کرتا ہوں. یہ ہے نفس کے ساتھ فائٹ انسان. جہاں آپ نے یہ کیا نہیں ادھر ایک دم نام لکھا نہ گیا کہ جب میں پکاروں گا بندوں کو، اپنے آدمی کو بلاؤں گا کہ ہے کوئی جو حقدار ہے جنت کا، اور اس وقت جب دنیا کانپ رہی ہوگی اس شخص کا بھی نام لکھ دو اس کے اندر. کرتے ہیں بھائی وعدہ؟ آج سے معاف سارے، دل صاف، سب سے جھگڑا نہیں کرنا، لڑائی گھر جا کے. بے شک بیوی کیسی ہو، بچے کیسے ہو، سمجھ جو یہ امتحان پہ آ رہے ہیں، مجھے جنت میں لے جانا چاہتے ہیں. اللہ یہ اللہ نے انتظام کیا ہے، اس کے اوپر میرے چڑھا دیے، بدتمیزی کر رہے ہیں. یہ کیا کیا اللہ نے؟ انتظام دیا. ایسا شوہر دے کے، ایسی بیوی دے کے، ایسا بیٹا نہ فراہم دے کے، ایسی بیٹی نہ فراہم دے کے. یہ کیا کیا اللہ نے؟ مجھ پہ آسان کیا ہے کہ میں خوب جنتیں کماؤں. یہ مجھے تنگ کرتے رہے اور میں ان کو معاف کرتا ہوں. یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا خدا جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا. اللہ سبحانہ کتنی بڑی بات فرمائی. خیر الانسان خلق حسن خلق، سب سے بہترین چیز جو میرے رب نے انسان کو دی وہ کیا دیا ہے؟ اس نے دیا ہے. تو انشاءاللہ ہم اس پر کوشش کریں، اپنے اخلاق کو بلند کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، شفیع المذنبین، طه یاسین، الحبیب الامین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وأزواجه أمهاتهم وذريته وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وعزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين.
یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا، یا دافع البلیات ادفع بلیاتنا، یا شافع الامراض اشفع مرادنا، یا شافع الامراض اشفع مرادنا، اللهم عافنا في بدني، اللهم عافنا في سمعي، اللهم عافنا في بصري۔ ان بھائیوں نے اپنے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا ہے۔ انڈیا کے اندر بھی ایک صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائے۔ ہمارے ایک دوست ڈاکٹر سیدھا بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اور تمام جتنے بیمار ہیں ان سب کے لیے دعا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کو صحت کاملہ عاجل نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وآلہ اصحابہ ازواجہ ذریاتہ اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔